معزز ناظرین، آج 8 مارچ ہے۔ آج دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، اس ملک میں پچھلے چند سالوں سے عورت مارچ کے نام پر ایک بےہودگی ہو رہی ہے، جس کی تائید غیر ملکی NGOs کے فنڈ پر پلنے والے نام نہاد مسلمان بھی ہیں، جو ان فاحشہ عورتوں کے ساتھ یہ بینر اٹھائے پھرتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ آئیے اس حوالے سے چند باتیں شیئر کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، جہاں تک عورت کے حقوق کی بات ہے تو اسلام وہ واحد مذہب ہے جو عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو جتنے حقوق دیے ہیں، اتنے حقوق نہ تو کسی اور مذہب یا قوم نے دیے ہیں اور نہ کبھی دے سکتے ہیں۔ کیا کسی اور مذہب نے عورت کے قدموں میں جنت رکھی ہے؟ کیا کسی اور مذہب یا قوم نے عورت کو اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے؟ کیا کسی اور مذہب یا قوم نے عورت کا نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری قرار دیا ہے؟ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت مرد کے ذمے ڈال کر عورت کو سیکیور کر دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ عورت اور کون سی مرضی چاہتی ہے؟ اور عورت کا جسم اس کی مرضی کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو میرے رب کی ملکیت ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ ہمارے جسم و جان کا مالک حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں فنا کرنے والا ہے اور آخرت میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں ہے کہ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور آخرت میں اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالیں گے۔ ایک اور مقام پر سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمایا، بھلا بتاؤ کہ جو تم نطفہ رحم میں گراتے ہو، کیا اس سے انسان کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی تو ہیں جو تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر فرمانے والے ہیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے بدلے میں تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں اثر نو پیدا کر دیں جس کو تم بالکل نہیں جانتے، اور بے شک تم پہلی پیدائش کو خوب جانتے ہو، تو کیوں سبق حاصل نہیں کرتے؟ حضرات محترم، ان آیات میں 3 حقیقتوں کا بیان ہے۔ نمبر 1 کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی اسے فنا کرنے والا ہے اور قیامت قائم ہونے پر دوبارہ اسے زندہ اٹھائے گا۔ گزشتہ امتوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب انسان نے زمین پر طاقت پکڑ لی اور اقتدار حاصل کیا تو سب سے پہلے وہ اپنے خالق کو بلا بیٹھا اور خدائی دعوے کرنے لگا، نیز اسی دنیاوی زندگی کو ابدی اور دائمی سمجھنے لگا، یا موت کو فنائے کلی سمجھ بیٹھا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے، اور کافروں نے کہا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ آپ کہیے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہو، تو ان قریب وہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ فرما دیجئے وہی خالق جس نے تمہیں پہلے بار پیدا کیا ہے۔ اس پر وہ تمسخر کے انداز میں آپ کی طرف سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے عجب نہیں کہ وہ وقت قریب آن پہنچا ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی مدت ٹھہرے تھے۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس رہے عاد تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے۔ ایک اور مقام پر سورہ الرحمن میں ارشاد فرمایا، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر فنا ہونے والا ہے، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو عظمت اور بزرگی والی ہے۔ معزز ناظرین، انسانی جان اللہ کی مخلوق اور اسی کی ملک ہے۔ انسان کو اپنی جان پر مالکانہ تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، وہ اسے صرف اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کر سکتا ہے۔
ویسے تلف کرنے کا بھی مجاز نہیں ہے، یہ اختیار صرف اور صرف حقیقی خالق و مالک کو ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو بھی قتل کرتا ہے تو قرآن نے اسے قتل نفس سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ بے قصور انسانی جان کی حفاظت انسانیت کا اجتماعی حق ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک بے قصور انسانی جان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل سے، اور ایک بے قصور انسانی جان کے تحفظ کو پوری انسانیت کی بقا سے تعبیر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس شخص نے قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد بنانے کے لیے کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی بے قصور شخص کی جان بچا لی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے خودکشی یعنی اپنی جان خود تلف کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ معزز ناظرین، قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی روشنی میں کیا بندے کو یہ نعرہ زیب دیتا ہے، میرا جسم میری مرضی، مرضی تو مالک کی چلتی ہے؟ آپ خود اپنے خالق اور مالک تو نہیں ہیں؟ اللہ کی تخلیق میں اس کی مرضی کے خلاف تصرف کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ کیا یہ اللہ کی ذات سے صریح بغاوت نہیں ہے؟ کیا اسلام کے نام پر قائم ریاست میں اسلام کے نام لیواؤں کو ایسے نعرے بلند کرنے کی کھلی آزادی ملنی چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ شرعی حجاب کو رد کرنے کے لیے نہایت ڈٹائی کے ساتھ یہ نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ نظریں تمہاری گندی اور پردہ میں کروں۔ اگر ان میں حق قبول کرنے کی ادنا سی رمق بھی باقی ہے تو اس حدیث سے سبق حاصل کریں۔ اس کے راوی حضرت شماس بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جن کا نام حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، نقاب پہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ وہ اپنے شہید بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی تھیں۔ ان سے کسی صحابی نے کہا، آپ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہیں اور نقاب پہنے ہوئے ہیں؟ حضرت ام خلاد نے ارشاد فرمایا، اگرچہ میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے لیکن میں اپنی حیا کو نہیں کھوؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بیٹے کے لیے 2 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اسے اہل کتاب نے قتل کیا ہے۔ معزز ناظرین، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مطلق کافر کے ہاتھوں قتل ہونے کے مقابلے میں اہل کتاب کے ہاتھوں قتل ہونے کا اجر زیادہ ہے۔ کاش کہ آج کی آزاد منش مسلمان عورتیں حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کریں۔ الغرض مسلمانوں کے جسم اور روح پر اللہ کا حکم ہی نافذ ہوگا تو فحاشی اور یعنی کی اللہ کے قانون میں ہرگز اجازت نہیں ہے، اور بے حیائی اور بے حجابی بھی اس حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس لیے یہ نعرہ پاکستان میں لگانے کی ضرورت نہیں، نہ یہ نعرہ اسلام کے مطابق ہے۔ اسلامی نقطہ نظر اس معاملے میں بڑا واضح ہے اور ہمیں اس کی پاسداری کرنا ہوگی۔